اور عورت کا ذبیحہ اور سمجھدار بچے کا ذبیحہ شرعاً کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ جو اکثر ہمارے دیہاتوں میں معروف ہے کہ عورت کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اگر وہ عورت ذبح کرنا بھی چاہے بوقت مجبوری ہو یا اس کے علاوہ بھی ہو، تو وہ چھوٹا بچہ ہو تو اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا کر پھر اس کو پکڑ کر ذبح کرے، یہ کہیں نہیں ہے۔ یہ دیہات والوں کا مسئلہ اور جہلانہ مسئلہ ہے۔ اگر اضطراری حالت بھی نہ ہو، بالکل آرام و سکون والی حالت میں ہو، مرد بھی موجود ہوں، پھر بھی اگر وہ عورت ذبیحہ شرعی کے ساتھ یعنی بالکل صحیح طریقے سے وہ ذبح کر لے تو ایسا ذبیحہ بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح سمجھدار بچہ ہے جو تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے اور رگیں بھی کاٹ سکتا ہے، اگر اس نے بھی ذبح کر لیا تو اس کا ذبیحہ بھی کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، جو جس طرح قربانی کے اندر کچھ حصص ہوتے ہیں اور قربانی کے حصص کے ساتھ عقیقے کے حصص موجود ہوتے ہیں۔ ہم مراد لے لیتے ہیں ایک گائے ہے جس کے اندر 7 حصے موجود ہیں، تو ان میں سے 3 حصے قربانی کے ہو جاتے ہیں اور 4 حصے جو ہے وہ عقیقہ کے شمار کر لیے جاتے ہیں۔ تو کیا ایک ہی جانور کے اندر جو ہے اپنا عقیقہ کا حصہ شمار کر دینا اور مقرر کر دینا اور قربانی کا حصہ مقرر کر دینا، یہ کیا شرعاً بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر 4 آدمی ہیں یا 5 آدمی ہیں یا 3 آدمی ہیں یا صرف سے ایک ہی آدمی ہو جو پوری کی پوری گائے کو 7 حصص کو قربانی کے نیت سے اگر وہ ذبح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، کیونکہ ذبح کے اندر ایک کامل حصے کا ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا یہ صاحب استطاعت پر لازم اور واجب ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اگر 8 افراد ایک گائے میں مشترک ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، یا 9 افراد شریک ہو جاتے ہیں یا 10 افراد شریک ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک حصہ کامل ان کے حصے میں نہیں آتا، ایک حصے سے کم ہو جائے گا، کیونکہ 7 حصے کامل ہیں، ان میں سے اگر 8 میں تقسیم کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک حصہ ایک فرد کے حصے میں کامل طور پر نہیں آئے گا۔ تو جب ان کا کامل حصہ نہیں آئے گا، ایک تھوڑا سا بھی حصہ کم ہو جائے گا، تو اس طرح کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ اگر 8 آدمی 9 آدمی 10 آدمی ایک گائے کو ذبح کر لیتے ہیں تو اس طرح کا ان کی قربانی کا جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر 5 افراد ذبح کر لیتے ہیں، 5 حصص میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو ایک حصے کے اندر ایک کامل حصے سے کچھ زیادہ حصہ آ چکا ہے، تو لہذا کامل حصہ کا ذبح ہو جانے کی وجہ سے ان سب کی قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ اسی طرح ایسا جانور ہے جس کے بچپنے میں سینگ بنا دیے گئے ہیں، تو سینگ بھی بطور حسن بنا دیے جاتے ہیں اور بطور قباحت نہیں ہوتے، اور ان کے اندر عیب کو پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتا، بلکہ ان کے سینگ جو بنا دیے جاتے ہیں ان کے بطور حسن اور اضافہ کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو ایسا جانور جس کے سینگ بنا دیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے قربانی کے اندر یا اس کے علاوہ جو ہے بطور حسن استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ قربانی کے اندر بھی ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز ہوگا۔ اور اسی طرح خصی جانور ہے یا ایسا جانور ہے جو نر جانور ہے جس کا ایک خصیہ کا حصہ موجود ہے اور دوسرا خصیہ نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، کیونکہ یہ بھی تاجروں کی عادت میں کوئی عیب نہیں ہوتا، بلکہ خصی جانور کی قربانی کرنا تھی تو بنسبت نر کے یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے بھی خصی جانور کی قربانی ادا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے جو قصاب کو ہمارے احباب بطور اجرت چمڑا پیش کر دیتے ہیں یا قربانی کے جو گوشت میں سے کچھ حصہ گوشت کا جو ہے وہ بطور اجرت اس کو دے دیتے ہیں، تو اس طرح کا ادا کرنا یہ بھی کیا ہوگا؟ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور قصاب کو جو اجرت دینی ہوگی وہ نہ تو آپ چمڑے سے دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو گوشت سے دے سکتے ہیں، بلکہ علیحدہ طور پر اپنے جیب سے جو تمام شرکا ہیں جتنا کسی کا حصہ بنتا ہے وہ اپنی جیب سے علیحدہ طور پر ادا کرے گا۔ اور قربانی کے چمڑے سے یا قربانی کے گوشت سے قصاب کو اجرت دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔